Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه بينه بقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديدة الصوت في يوم نحس شوم مستمر دائم الشوم وقوية أو قويه وكان يوم الأربعاء آخر الشهر تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتسرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد كأنهم محالهم ما ذكروا أعجاز أصول نخل منقلع ساقط على الأرض وشبه بالنخل لطولهم وذكر هنا وأنس في الحاقة نخل خاوية مراعاة للفواصل في الموضعين فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تو سورہ قمر کے شروع کے اندر آیت تھی وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ کہ ان کے سامنے خبریں پہلے والے لوگوں کی آ چکی ہے جس کے اندر تنبیہ ہے. ایک عام اجمالی بات ذکر کی گئی تھی، اس کے بعد واقعات کا ذکر ہے کہ کون کون سے خبریں ہیں، جیسے قوم نوح کا اوپر واقعہ ذکر کیا، اس کے بعد قوم عاد کا، پھر قوم سمود، پھر قوم لوط اور پھر آل فرعون. کل 5 واقعہ ذکر کیے ہیں اس صورت کے اندر. اب قوم عاد کا واقعہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کے پاس حضور علیہ السلام نبی کو بھیجا گیا تھا، سمجھایا مگر مانا نہیں، تو ان کے اوپر سخت ہوا مسلط کی گئی جو 7 راتیں اور 8 دن. اس کی ابتدا ہوئی بدھ کے دن سے، ہوا کی بہت سخت ہوا چلتی تھی، تو بدھ کے دن سے شروع ہوئی اور ختم بھی بدھ کے دن، بدھ کی شام تک، اور سب کے سب مر ختم ہو گئے. ایسی تیز خطرناک ہوا تھی. جیسے ہوا چلتی ہے تو لوگ اپنے پناہ گاہوں میں، اپنے گھروں کے اندر جہاں اس کے پناہ گاہ گھس جاتے ہیں. تو یہ لوگ بھی بہت سخت ہوا چلنے لگی تو اپنے مکانات کے اندر، اپنے زمین کے گھڑوں کے اندر، پناہ گاہوں کے اندر، غاروں کے اندر گھس گئے. تو ہوا ایسے تیز تھی، وہاں سے اندر سے نکالتی تھی اور نکال کے ان کو اوپر لے جاتی تھی اور نیچے پٹک دیتی تھی، جس سے ان کے سر الگ ہو جاتے تھے. سب کے سب مر گئے. اور لمبی قامت والے تھے، اونچے قد والے تھے، تو ایسے جب گرے تو ایسے لگ رہے تھے گویا کہ کھجور کے تنے گرے ہوئے ہو. کھجور کا تنا لمبا ہوتا ہے، شاخیں کاٹ دی گئی ہے، خالی تنا اس کا تھڑ ہے پورا، تو نیچے جیسے کاٹ دیا گیا، رکھ دیا گیا ہو، تو اس طرح تنے، کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہے تھے. کذبت عاد، قوم عاد نے تکذیب کی ان کے نبی ہود علیہ السلام کی. یہ مفعول ہے. قوم عاد نے تکذیب کی. کس کی تکذیب کی؟ ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام. فعذبوا، پس سزا دی گئی، پس عذاب دیا گیا. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا. نذر بمانا انذاری، مصدر. نذر کے اندر بعض جگہ اس کو نذیر کی جمع لیتے ہیں اور معنی کس کا کرتے ہیں؟ رسولو کا، ڈرانے والے. اور کبھی اس کو مصدر کے معنی میں لیتے ہیں اور انذاری، دھمکانا. میرا ڈرانا، دھمکانا کیسا رہا. پس کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، یعنی میرا ڈرانا ان کو عذاب کے ذریعے سے اس کے نازل ہونے سے پہلے، کہ عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ان کو ڈرایا گیا، مانو سمجھ جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ ورنہ عذاب آئے گا. مگر نہیں مانے تو کیا آیا؟ عذاب آیا. یعنی اس کی جگہ میں واقع ہوا، واقع ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی تنبیہ کے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں سب ہے، اگر سب کو بغیر کسی نبی بھیجے اور سب کو ہلاک کرے تب بھی کوئی کہنے والا نہیں. سب اللہ کی ملکیت میں، اپنی ملکیت میں جو چاہے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے ہیں. سمجھانے والے بھیجتے ہیں، نصیحت کرنے والے بھیجتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے بعد عذاب آتا ہے، اور عذاب سے پہلے ان کو ڈرایا بھی جاتا ہے. یعنی اس کی جگہ میں واقع ہوا، یعنی عذاب واقع ہونا ہی چاہیے. یہ بالکل عدل کا تقاضا تھا. سمجھایا گیا، بار بار سمجھایا گیا، پہلے ڈرایا گیا، دھمکی دی گئی عذاب کی، اگر پھر بھی نہیں مانے تو عذاب آنا ہی چاہیے. جیسے بھی بار بار کلام اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، کلام اللہ کے ذریعے سے بار بار قیامت آنے والی ہے، ایسے عذابات کا سامنا کرنا ہے، سدھر جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ. اب کوئی نہ سدھرے اور صحیح راستے پر نہ آوے تو اس کو عذاب کے اندر گرفتار ہونا ہی ہے اس کو. پھر وَبَيَّنَهُ، اوپر جو کہا کہ میرا عذاب کیسا رہا، تو اس عذاب کو اپنے قول انا ارسلنا سے بیان کیا. وہ عذاب ان پر کیا آیا،
اس عذاب کو بیان کیا اپنے قول، اللہ تعالیٰ نے اپنے قول انا ارسلنا سے، کہ بے شک ہم نے ان کے اوپر ریحن سرسرن، سرسرن کے معنی کہا شدید الصوت، کہ جس کی آواز بڑی تیز تھی. جب تیز ہوا چلتی ہے تو آواز بھی آتی ہے، شوں شوں ایسے خطرناک آواز نکلتی ہے، تو ایسی تیز آواز نکل رہی تھی اندر سے. فی یوم نحسن، فی یوم نحسن، نحسن کا معنی کیا شومن، نامبارک دن کے اندر. نحسن کے معنی ہے نامبارک دن کے اندر. مستمر، جو ہوا جس کی نحوست ایسے دن کے اندر جس کی نحوست دائمی تھی. مستمر کی تفسیر دو ذریعے سے کی، ایک تو دائم کے معنی میں کیا کہ نحوست ہمیشہ رہی، اس لیے کہ عذاب ان کر پایا تو یہ عذاب ہوا تیز چلی، ہوا ان کے لیے اس دن کے اندر کیا ثابت ہوئی؟ نحوست، مرے، اور اسی کے ساتھ فوراً کس کا عذاب مل گیا؟ قبر کا عذاب، اور اسی کے ساتھ پھر کون سا عذاب مل جائے گا؟ آخرت کا عذاب. تو ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے کیا رہے؟ وہ نحوست والی رہی. مگر یہ کن کے لیے تھی؟ قوم عاد والوں کے لیے، دوسروں کے لیے کچھ نہیں تھی. جیسے حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کے جو ایمان والے لوگ تھے، ہوا ان پر کچھ اثر نہیں کرتے تھی. ان کے تو ہوا کوئی ایسی لگتی تھی کہ بالکل ٹھنڈی مناسب ہوا ہو، کچھ ان پر اثر نہیں کرتی تھی. تو نامبارک جو تھی وہ ہوا کس کے لیے؟ قوم عاد کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے. اب اسے یہ نہ کہا جائے کہ بدھ کا دین کوئی نحوست والا دین ہے. جیسے بعض لوگ بدھ کے دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ نحوست والا دین سمجھتے ہیں، اور خصوصاً مہینے کے آخر کا جو بدھ آتا ہے اس کو نحوست والا. یہ سب باتیں صحیح نہیں ہے. نحوست جیسے کہ ایک دن ہوتا ہے، ایک کے لیے اچھا ثابت ہوا کہ اس دن اچھا گزرا، بہت اچھا ویپار ہوا، کاروبار ہوا، اور ایک کے لیے کیا مناسب صحیح کام نہیں ہوا، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی، لقوہ لگ گیا، پریشانی کھڑی ہو گئی کوئی، تو وہ دن اس کے لیے کیا بن گیا؟ نامبارک بن گیا. تو وہ تو اس کے اعتبار سے ہے، باقی سب کے لیے کوئی نامبارک نہیں ہے. فی یوم نحسن، نامبارک دن کے اندر. نحسن کا معنی کیا شومن، نامبارک دن کے اندر. مستمر ای دائمی شوم، ہمیشہ نحوست، او قوی یہی، یا قوی نحوست. قوی یہی کا مرجع وہی شوم، یا مضبوط ایسی منحوس دن کے اندر کہ جو نحوست ان کی قوی تھی، بڑی تیز تھی. اور تھا وہ کون سے دن واقعہ پیش آیا تھا؟ مہینے کے اخیر کے اندر بدھ کے دن، اور تھا وہ بدھ کے دن مہینے کے اخیر میں. مگر مہینے سے اخیر سے مراد بالکل آخری دن مراد نہیں ہے، آخری ایام. تو وہ جو دن باقی تھے، شوال کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ؟ شوال کا مہینہ. اور 22 شوال تھی. کون سی شوال؟ 22 شوال تھی، بدھ کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ بدھ. اور اس بدھ سے لے کر کے تو شوال پورا بھی ہو گیا، اور ان کا عذاب بھی سب ختم ہو گئے، یہ بھی سب ختم ہو گئے، مر گئے سب. مہینے کا آخر تو مراد آخر سے آخری دن نہیں بلکہ آخری ایام مراد ہے. تنزع الناس، وہ ہوا بڑی ہم نے تیز بھیجی ہوا سب ایک منحوس دین کے اندر جس کی نحوست ہمیشہ ان کے ساتھ رہی. ایسی ہوا تھی وہ تنزع الناس، جو لوگوں کو پٹک دیتی تھی. تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑ دیتی تھی، لوگوں کو پٹک دیتی تھی. ای تقلہم، تنزع کا معنی کیا تقلہم، الناس ہم غضب، تقلہم ان کو پٹک دیتی تھی زمین کے گڑھوں سے. من حفر الارض، زمین کے گڑھوں سے، زمین کے گڑھوں میں گھس گئے، ادھر ادھر پناہ گاہوں میں گھس گئے تو وہاں سے نکالتی تھی. وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہوا کا کہ عوام پر اثر نہ کرے، مگر ہوا کہیں بھی نہیں چھوڑا، جہاں بھی گھسے وہاں سے بھی نکالا ہوا نے. زمین کے گڑھوں سے. المندسین فیہا، المندسین ماخوذ ہے اندس، دسر اصل مادہ ہے، اس کا معنی دسر. المدسین فیہا، کہ جس کے اندر وہ گھسے ہوئے تھے. المندسین فیہا، جس کے اندر وہ ان گڑھوں کے اندر جس میں وہ فیہا کا مرجع حفر، ان حفروں کے ان گڑھوں کے اندر جس میں وہ گھسے ہوئے تھے اندر سے نکال کے ان کو پٹک دیا. وتصرہم، اور ان علی رؤوسہم، اور ان کو پٹک دیا ان کے سروں کے بل، اور ان کو پٹک دیا ان کے سروں کے بل. پس ان کی گردنیں ٹوٹ گئی، پس ان کی گردنیں ٹوٹ گئی، ان کی گردنوں کو کوٹ دیا، پس سر جسم سے الگ ہو گیا، پس سر جسم سے الگ. اس طرح ہوا نے ان کو پٹک پٹک کے ختم کیا. کأنہم وحالہم ما ذکر، تنزع الناس، لوگوں کو پٹک دیتی تھی اس حال کے اندر گویا کہ وہ اکھیڑے ہوئی کھجور کی شاخ، کھجور کے تنے ہیں. گویا کہ تنزع الناس، لوگوں کو اکھیڑ دیتی تھی، لوگوں کو ختم پھینک دیتی تھی اس حال کے اندر. مگر جب لوگوں کو اٹھایا اس وقت وہ تنو جیسے نہیں تھے، خالی اٹھایا بھی تو مگر پٹک دیا تو پھر کیسے ہو گئے؟ تو حال مقدر، حال یعنی ما یعول کے حساب سے ایسا ہی ہونے والا ہے. اب جب گریں گے وہ تو کیسے گریں گے؟ گویا کہ ایک تنا نیچے گرا دیا گیا ہو، اس طرح گرا دیا گیا. گویا کہ کأنہم، گویا کہ وہ لوگ
ان کا حال جو اوپر ذکر کیا گیا. کون سا اوپر ذکر کیا گیا؟ کہ ان کو ہوا اڑاتی لے جاتی تھی، نکالتی تھی اور ان کو پٹک دیتی تھی سروں کے بل اور ان کی گردنیں الگ ہو جاتی تھی. تو یہ جو گرے نیچے، تو یہ گویا کہ ان کی حالت جو اوپر ذکر کی گئی، ان کی حالت جو اوپر ذکر کی گئی ایسی ہو گئی گویا کہ اعجاز کے معنی کیا اصول، جڑے، تن، مگر اس سے مراد مول جو ہوتا ہے وہ نہیں بلکہ پورا تنا مراد ہے. پورا اعجاز مراد، اس کا اعجاز جمع ہے عجوز کی، اعجاز جمع ہے عجوز کی جس کے معنی اصول، جڑ. نخل منقیر، کھجور کے تنے، منقیر اکھیڑے ہوئے. منقیر باب انفعال کا صیغہ ہے جو لازم آتا ہے. انفعال کا صیغہ کیسا ہوا کرتا ہے؟ اصل معنی ہے کھجور کو اکھیڑا بس اکھڑ گیا. کھجور کو اکھیڑا جسے بولتے ہیں میں نے زمین کو، میں نے فلاں چیز کو کاٹا بس وہ کٹ گئی. تو کھجور کے درختوں کو اکھیڑا اور پھر وہ کیا ہو گیا؟ اکھڑ بھی گیا. تو ہواؤں نے اندر سے نکالا، ہواؤں نے اندر سے نکالا اور پھر کیا کر دیا؟ پٹک دیا اور سب مر بھی گئی، سب کیا ہو چکے؟ ختم. اب گرے تو ایسے لمبی قامت کی وجہ سے ایسے لگ رہے تھے گویا کہ کھجور کے تنے گرے ہوئے. اکھیڑے ہوئے کھجور کے تنوں، گویا کہ وہ اکھیڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح ہے. منقلین، اکھیڑے ہوئے، زمین پر گرے ہوئے. اور تشبیہ دی گئی نخل کے ساتھ لطول، ان کے لمبا ہونے کی وجہ سے. ان کی قامت عام انسانوں کی جیسے ابھی قامت ہوتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا قدر کتنا تھا؟ 60 زیرہ کا تھا. کتنا زیر تھا؟ 60 زیرہ کا. پھر ایسے ایسا تھوڑا تھوڑا کیا ہوتا گیا؟ نیچے ہو گیا. آج کتنے فٹ کا رہ گیا انسان؟ 5 فٹ کا، 6 فٹ کا رہ گیا ہے. مگر جنت میں جانے کے بعد کتنا ہو جائے گا وہ؟ ہاں 60 زیرہ کا ہو جائے گا. جس میں بڑا لمبا طول کے بہت کھانا ہے نا، بہت نعمت ایک فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ تعالیٰ جس میں کیا کر دیں گے؟ بہت بڑا کر دیں. کھاؤ برابر اچھی طرح، کوئی کسر، کوئی بیماری نہیں لگے گی، کوئی بد ہضمی نہیں ہو جائے گی، دست بستر نہیں ہو جائے گا. کوئی یا تو زیادہ کھاوے فوراً پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. وَذُكِّرَ هُنَا وَأُنِّسَ فِي الْحَاقَّةِ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اعجاز نخلیم منقیر، نخلیم منقیر. تو منقیر کون سا صیغہ لائے؟ مذکر سے. منقیرتن نہیں لائے بلکہ منقیر مذکر کا صیغہ لائے. یہاں پر ذکر مذکر لایا گیا نخلون کی صفت، نخلون کی صفت، اور مؤنث لایا گیا حقہ کے اندر. سمجھنا برابر؟ ذکر 19، کچھ پتہ نہیں الٹا سلٹا نہ کر دو. وہ 19 بالحقۃ، اور سورہ حقہ میں کیا لایا گیا؟ مؤنث لایا گیا. کس طرح کہا گیا؟ نخلین خاویہ. کس طرح کہا؟ نخلین خاویہ. کیوں ایسا کیا؟ وہاں مذکر اور یہاں مؤنث. جواب دیتے ہیں رعایت کرتے ہوئے فواصل کی دونوں جگہ میں. فواصل یعنی آیت کا ٹھہرنا، فاصلہ، آیت کا ٹھہرنا. یہاں پر سب جگہ وقفہ کس پر ہو رہا ہے؟ راہ پر. اسے منقیر لائے. اگر منقیرتن لاتے تو بھی تو کیا ہو جاتا؟ تا ہو جاتی، وقفہ ہا بن جاتا. اور وہاں پر خاویتن میں سب جگہ خاویہ، وہاں پر وقفہ کس کا ہے؟ الحاقۃ بالحاقہ کے اندر تا پر سب وقفہ ہے، تا وہی ہا بن جاتی ہے. تو کیا گیا؟ وقفہ کس کے اوپر ہے؟ ہا کے اوپر. تو وہاں پر کیا لایا گیا؟ مؤنث. ٹھیک ہے، فاصلے کی رعایت. مگر پھر نخل میں تعویل کیا کریں گے؟ اگر نخل کی صفت لائی گئی مذکر کے ساتھ تو نخل اس میں جنس مراد ہوگا، نخل اس میں جنس. اور اگر مؤنث لائی گئی تو جماعت نخل، جماعت ایک کھجور نہیں بلکہ بہت سارے کھجور کے تنے. جماعت نخل خاویہ، وہ کیا پڑے ہیں؟ گرے پڑے. فواصل کی رعایت کرتے ہوئے دونوں جگہوں میں. تو کون سی دو جگہ؟ سورہ قمر کی جگہ اور سورہ حقہ کی جگہ. موضعین کو واضح کیجئے، دو جگہ اس کو واضح کیجئے. تو سورہ قمر اور سورہ حقہ بیان کریں گے، دوسرا کچھ نہیں بیان کریں گے. فَكَيْفَ كَانَ، پس کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا. اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، پس کیا ہے کوئی مدکر نصیحت حاصل کرنے والا. اس کی تفسیر پہلے گزر گئی. اور یہ بار بار ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے پھر تنبؤ کیا جاتا ہے. جیسے سورہ الرحمن میں بار بار ایک آیت کو ذکر کیا گیا ہے، ایک نعمت گنائی اور ہر نعمت کے بعد نعمتیں سب الگ الگ ہے، اس طرح جملہ بار بار لایا گیا. یہ تکرار نہیں کہیں گے، نعمتیں جب الگ الگ ہے تو اس کی یاد دہانی، اس پر تنبؤ کرنا بھی کیا کیا گیا؟ بار بار کیا گیا. تو واقعہ سنایا گیا، تنبؤ بار بار کیا گیا کہ کیا اس قرآن سے اس آیتوں کو پڑھ کر کے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ قوم عاد سے نصیحت حاصل کرے، قوم نوح کے واقعے سے نصیحت حاصل کرے. ایسے قوم سمود کے ہر واقعے کے بعد یہ آیت ذکر کی گئی ہے. کذبت ثمود بالنذر. تو واقعات کا ذکر کرنا کیوں ہے؟ نصیحت، عبرت حاصل کرے. ایسا نہ کرے آدمی ورنہ پھر ایسے حالات ان کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. کذبت ثمود بالنذر جمع نذیر بمعنى منذر أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه
فقالوا أبشر منسوب على الاشتغال منا واحدا صفتان لبشر نتبعه مفسر للفعل الناسب له والاستفهام بمعنى النفي المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك أي لا نتبعه إنا إذن أي إن اتبعناه لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعر جنون ألقي بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها على الوجهين بينهما على الوجهين وتركه الذكر الوحي عليه من بيننا أي لم يوحى إليه بل هو كذاب في قوله إنه أوحي إليها ما ذكره أشر متكبر بتر قال تعالى سيعلمون غدا أي في الآخرة من الكذاب الأشر وهو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم لنبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام إنا مرسل الناقة مخرجوها من الهبزة الصخرة كما سألوا فتنة محنة لهم لنختبرهم فارتقبهم يا صالح أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم واصطبر التاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم ونبئهم أن الماء قسمة مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها وكل شرب نصيب من الماء محتضر يحذره القوم يومهم والناقة يومها فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة فنادوا صاحبهم قدارا ليقتلها فتعاطى تناول السيف فعقر به الناقة أي قتلها موافقة لهم فكيف كان عذابي ونذر أي انذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي بقع موقعه وبينه بقوله إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر هو الذي يجعل لغنمه حزيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بس اس کے اندر قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. ان کے پاس صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تو انہوں نے بھی سمجھایا نصیحت کی مگر نہیں مانا حتیٰ کہ ان کا عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا. اور تکذیب کی قوم سمود نے نذر کی اور تکذیب کی قوم سمود نے ان چیزوں کی کہ جن کے ذریعے سے ان کو ڈرایا گیا تھا. نذر کی تفسیر یہاں پر صاحب کتاب نے اس طرح کی ہے. ان امور کی تکذیب کی کہ جن کے ذریعے سے جن عذابات کے ذریعے سے جن چیزوں سے جیسے ساری سلڈر رکھ دیکھو ایسا کرو گے ایسا ہوگا جو چیزیں ذکر کی ان چیزوں کی انہوں نے کیا کی تکذیب. کوئی پرواہ نہیں کہ عذاب سے ڈرایا یہی کیا وہ ہوگا یہ ہوگا تو کوئی پرواہ کی نہیں. اور بعد میں اس کی تفسیر نذر کی کسے نذیر کی جمع بمانا پیغمبر کہ سمود نے تکذیب کی پیغمبروں کی. ایک پیغمبر کی تکذیب کرنا سب پیغمبروں کی تکذیب ہے کہ سب ایک ہی پیغام لے کر کے آتے ہیں تو ایک نبی کو نہ ماننا گویا کہ سب نبی کو نہ ماننا ہے. قوم سمود نے تکذیب کی نذر یہ جمع ہے نذیر کی بمانا منذر ڈرانے والی یعنی وہ امور کہ جن امور کے ذریعے سے ان لوگوں کو قوم سمود کو ان امور کے ذریعہ جو لوٹ رہی ہے امور کی طرف یعنی ان امور کے ذریعے سے کہ جن امور کے ذریعے سے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا تھا. اگر وہ ان پر ایمان نہ لاوے اور ان کا اتباع نہ کرے اگر ان پر ایمان نہ لاوے اور ان کا اتباع نہ کرے تو دیکھو فلاں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ان عذابات سے ان کو ڈرایا تھا مگر کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے اس کی کیا کر دی تکذیب کر دی. فقالوا جواب کیا دیا ان لوگوں نے قوم سمود نے انہوں نے یوں کہا ابشرن کیا ایک انسان ہے ابشرن بشر پر نصب کیوں پڑا اس کی وجہ بتاتے ہیں. یہ منصوب ہے الاشتغال جس کو کہا جائے معوذ میں رام اللہ تفسیر کہ یہ پیچھے آ رہا ہے نتبعو پیچھے کیا آ رہا ہے جو مشغول ہے اس کے ضمیر ہو کے اندر جو مشغول اس کے ضمیر ہو کے اندر اور بشرن سے پہلے نتبعو محذوف ہے. کیا محذوف ہے نتبعو جس کی وضاحت کون کر رہا ہے بعد والا نتبعو. تو بشرن پر نصب دینے والا کون سا نتبعو پہلے والا ہے بعد میں جس کی وضاحت آ رہی ہے مگر وہ عمل نہیں کرے گا. کیوں عمل نہیں کرے گا وہ ضمیر ہو کے اندر کیا ہو رہا ہے مشغول ہو رہا ہے اس لیے اس پر عمل کرے گا نہیں. ابشرن یہ منصوب اشتغال کی بنا پر ابشرن ان لوگوں نے کہا کہ کیا انسان ہے منا یہ منا صفت ہے بشرن کی. اس بشرن کیا وہ انسان ہے جو ہمارے اندر سے یعنی ہم انسانوں کے اندر سے وہ ملک نہیں ہے. چلو فرشتہ ہوتا ہم اس کی بات مان لیتے
اور پھر واحدن یہ بھی صفت ہے، دونوں کے دونوں صفت ہے بشر کی. ہمیں میں سے ہے، انسانوں میں سے ملک ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے، اور پھر یہ کہ اس کا کوئی جتھا ہوتا، کوئی جماعت ہوتی، کوئی بڑا مالدار ہوتا، کوئی بڑا حسن جمال والا ہوتا تو ٹھیک اس کی بات مان لے جاتی. نہ کوئی مال و دولت اس کے پاس ہے، نہ کوئی جتھا ہے، نہ کوئی جماعت ہے، اکیلا ہے، ہم اس کی بات کیسے مان لے؟ دو باتیں کہی ان لوگوں. یہ تو ہمارے انسانوں کے اندر سے ہے، ملک نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں مان. اکیلا اس کا جتھا ہوتا تو ہم اس کی بات کو کیا کرتے؟ مانتے. دونوں کے منا اور واحد دونوں کی دونوں صفت ہے کس کی؟ بشر کی. لبشر انتبع فقالوا بشرا، وہ ابشرا جو ابشرا تھا، پھر اس کو یہاں بھی اس کا اعادہ کیا ہے. انتبع کیا ہم اس کا کیا کرے؟ اتباع کرے. جو انسان ہے ہمارے اندر سے ایک ہی شخص ہے تو کیا ہم اس کا اتباع کریں؟ یہ نتبع تفسیر ہے فعل ناصب کی اس کے لیے. کس کے لیے؟ بشر کے لیے. یہ نتبع مفسر تفصیل کرنے والا ہے اس فعل کی جو بشرن کو نسب دینے والا ہے. اور استفہام نفی کے معنی میں، فقالوا بشرا، کیا پس انہوں نے کہا کہ کیا انسان، کیا ہم اس کا اتباع کریں؟ استفہام نفی کے معنی میں ہے. معنی یہ ہے کہ ہم اس کا کیسے اتباع کریں حالانکہ ہم بہت بڑی جماعت ہے اور وہ ہم میں سے ایک ہے. حالانکہ ہم بہت بڑی جماعت ہے اور وہ ہم میں سے ایک ہے، اور فرشتہ بھی نہیں ہے، اور فرشتہ بھی نہیں. اللہ خلاصہ کیا نکلے گا؟ یعنی ہم اس کا اتباع نہیں کریں گے. مگر اذن تب تو بے شک ہم، اگر ہم اس کا اتباع کریں، اگر ہم اس کی اتباع کریں، لفی ضلال، تو البتہ ہم گمراہی میں ہو جائیں گے، درستگی سے دور ہونے والے، ای ذہاب درستگی سے جانے والے، دور ہو جائیں گے. وسعور، اور جنون میں آ جائیں گے. وسعور، اگر ہم اس کی بات مانیں تو ہم کیا بن جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے اور پاگل بن جائیں گے. تو شعور کا معنی کیا کیا گا؟ پاگل. اگر شعور کا معنی پاگل کریں گے تو واحد بنے گا. یہ شعور کیا بنے گا بھائی؟ اور باتیں کا شعور جمع کس کی؟ سعیر کی، جس کے معنی کیا ہے؟ آگ. حضرت صلی ہم کو ڈرایا، کیا فرمایا؟ کہ تم میرا اتباع کرو، اگر میرا اتباع نہیں کرو تم کہاں جاؤں گے؟ جہنم میں جاؤں گے، آگ میں جاؤں گے. تو الٹا انہوں نے کیا کہا؟ ہم آپ کا اتباع کریں گے تو آگ میں جائیں گے، ہم آپ کا اتباع کریں گے تو آگ میں جائیں. الٹا جواب دیا انہوں نے. تو یہ شعور کے معنی اگر آگ کے لیں گے تو اس طرح اس کی تفسیر کریں گے. مگر صاحب کتاب تفسیر کس کے ذریعے سے کی ہے؟ جنون کے ذریعے سے. اور پاگل بھی آدمی بن جاتا ہے. وہ کیوں؟ اگر عقل میں گرمی آ جاتی ہے، بہت گرما آ جاتا ہے، اس عقل بالکل کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اول کیا کیسے پڑھیں گے آپ؟ دونوں حمزہ کے تحقیق کے ساتھ اول کیا، اور دوسرے کے تفسیر. اب پہلا حمزہ صاف اور دوسرے حمزے کے اندر کیا ہے؟ تفصیل کریں گے. اور الف کو داخل کرنا دونوں کے درمیان، دونوں صورتوں کے اندر، یعنی تحقیق کی صورت کے اندر بھی اور تفصیل کی صورت کے اندر بھی. اور الف کو داخل کرنا دو حمزوں کے درمیان دونوں صورتوں میں، اور الف کے چھوڑنے کا کہ الف کا اندر ذکر نہ آئے. یہ سب چار قراتیں بن جائے گی. اول کی ذکر ہو کہ کیا نصیحت، ذکر سے مراد کیا ہے؟ وہی، کہ کیا وہی ڈالی گئی ہے اسی کے اوپر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، من بیننا، ہمارے درمیان میں بس یہی لائق تھی، ان پر خالی وہی آئی اور کوئی لائق ہی نہیں تھا. کیا اول کیا وہی ڈالی گئی انہی کے اوپر ہمارے درمیان میں سے؟ یعنی کیا خلاصہ؟ لم یوحوا الیہ، ان پر وہی ڈالی گئی نہیں. ایک خواہ مگر اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں، کچھ ان پر وہی آئی نہیں. بل ہوا کذاب، بلکہ جھوٹے ہیں، بلکہ وہ جھوٹے ہیں اپنے قول کے اندر، کہ بے شک ان کی طرف ان باتوں کی جن کا انہوں نے ذکر کیا وہی کی گئی. وہ اپنی بات کیا، وہ کذب جھوٹے اپنی بات کے اندر، کہ بے شک ان کی طرف وہی کی گئی ہے ان باتوں کی جن کا انہوں نے ذکر کیا. اس بات کے اندر یہ کیا ہے؟ جھوٹے. وہ عشر، اور شیخی بگاڑنے والے، بس نبوت کا دعویٰ کر دیا اپنی شیخی بگاڑنے کے لیے، تکبر کے طور پر، تاکہ ہم پر کیا ہو جاوے؟ فضیلت ہو جاوے. متکبر، تکبر کرنے والے ہیں، اترانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب یا آئندہ کل جان لیں گے، یعنی کہاں جان لیں گے؟ آخرت میں جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون شکی بگاڑنے والا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو دنیا میں کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ عشیر ہے بےکی، مگر آئندہ کل پتہ چل جائے گا کہ صلی اسلام ایسے تھے کہ تم ایسے تھے. پتہ چل جائے گا کہ ایسے کون تھے؟ تم لوگ تھے، کذاب بھی تھے اور شکی بگاڑنے والے تم لوگ تھے. ان قریب تم آئندہ کل جان لو گے. غدر کی تفسیر کس سے کی؟ فی الآخرت، آخرت میں جان لو گے. باقی اس کی تفسیر اس سے بھی کی جا سکتی ہے، آئندہ کل. ان کا مراد جب عذاب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ عذاب میرے اوپر آتا ہے کہ عذاب تمہارے اوپر آتا ہے. معلوم ہو جائے گا کہ کذاب اور اشیر کون تھا. عذاب اسی پر آئے گا جو کذاب اور اشیر ہوگا، اور عذاب کن کے اوپر آیا؟ ان لوگوں کے اوپر آیا. ان قریب آئندہ کل تم جان لو گے، ان قریب آئندہ تم جان لو گے کون جھوٹا ہے اور شکی بگاڑنے والا ہے. اور وہ کذاب اور اشیر کون ہے؟ اور وہ کفار ہے.
ہم کفار، اور وہ کذاب کون ہے؟ کفار ہے، اس طور پر کہ عذاب دیا گیا ان کے تکذیب کرنے پر ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تکذیب کی، اس پر ان کو عذاب دیا گیا۔ تو کذاب اور اشیر وہ لوگ تھے۔ انا مرسل الناقۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک اونٹنی کو نکالنے والے ہیں۔ مرسلوں کا معنی کیا مخرجوہا، ہم ایک اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، من الحزبۃ ای الصخرۃ، ہم ایک اونٹنی کو نکالنے والے ہیں پہاڑ کی دامن میں سے، من الحزبۃ پہاڑ کی چٹان، کیا حزبہ اصل کہتے ہیں، ایک تو پہاڑ ہوتا ہے پورا، اور پہاڑ میں الگ الگ کیا ہوتی ہے؟ چٹان۔ تو اور بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری ایک ہی چٹان ہوتی ہے، پوری کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا پہاڑ ہو، پوری ایک ہی چٹان ہو، تو ایسا پہاڑ مراد جس کی پوری چٹان کیا ہو؟ ایک ہو۔ یا نیچے جو پہاڑ پھیل جاتا ہے، نیچے بھی پتھر ہوتا ہے نا، جس اونچا ہوتا ہے تو بعد بعد نیچے بھی کیا ہوتا ہے؟ چٹان پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو نیچے جو چٹان پھیلی ہوئی ہے ہم اس سے کیا نکالیں گے؟ اٹھنی۔ اسی کا مسئلہ جو معجزہ کا پیش آیا کہ لوگوں نے اس سے کیا تعلق کیا تھا؟ پہلے ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم ہمارے معبود کو پکارے، تم تمہارے معبود کو پکارو، جس کا معبود جواب دے تو ہم اس کے معبود کو کیا کر لیں گے؟ مان لیں گے، وہ حق پر ہے۔ کہا کہ چلو تمہارے معبودوں کو پکارو، پکارا، اپن کیا جواب دیں ان کے معبود؟ تو سب چپ چاپ، معبودان باطلہ کیا بولنے والے؟ تو کہا چلو تمہارے معبود کو پکارو، کہ بولو میں کیا مانگوں، کیا پکارو تم؟ تو کہا کہ لوگوں نے کہ چٹان کے اندر سے فلاں جگہ کو تعین کی، چٹان کے اندر سے ایک اٹھنی جو گابن ہونی چاہیے ایسی اٹھنی نکال دو۔ دعا کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اٹھنی نکل گئی گابن باقاعدہ، اور باقاعدہ اس نے کیا دے دیا؟ بچہ بھی دے دیا فوراً چٹان سے نکلنے کے بعد، وہ ان کے سامنے آ گئی کہ اٹھنی آ گئی، مگر پھر بھی ایمان لائے نہیں۔ بس ایک شخص کل ان کے اندر سے ایمان لایا، باقی ایک بھی ایمان لایا نہیں۔ فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش۔ فتنۃ کا معنی کیا؟ محنتاً، کہ ان کے لیے کیا تھی؟ یہ آزمائش۔ اب دیکھتے اس نعمت جو اللہ نے ایک دی، اٹھنی نعمت دی، اس کی قدر کرتے یا قدر نہیں کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ اس کے بعد غلط مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اگر اس کی قدر کرتے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کیا آئے گا ان کے اوپر؟ عذاب۔ تو ان کے لیے معجزہ کیا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی، یہ معجزہ تھا، اور ان کے لیے کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ دیکھو اٹھنی کی قدر کرتے کہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے حضور کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن شریف، یہ زندہ معجزہ ہے آپ کا، حضور ہے کہ نہیں، مگر قرآن آپ کا معجزہ کیا ہے؟ زندہ۔ اب دیکھتے ہیں امت قدر کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ اگر قدر کرے گی تو عزت پائے گی، اور نہیں قدر کرے گی اپنا انجام دیکھ لے گی۔ فتنۃ لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش۔ لنختبرہم، تاکہ ہم ان کو آزماویں۔ ایسے فتنتاً کے اعتبار سے کیا کہنا چاہیے؟ اختباراً کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ مصدر اختباراً لانا چاہیے، تاکہ پتہ چل کہ فتنتاً یہ مفعول لہو بن رہا ہے۔ فتنہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول لہو۔ اس کی تفسیر کس سے کرنی چاہیے؟ اختباراً کے ذریعے سے کرنی چاہیے، مگر تفسیر انہوں نے معنی کے اعتبار سے کی ہے، تاکہ ہم ان کو آزماویں۔ فرتقبہم، پس آپ ان کا انتظار کیجئے، حصہ لیں، یعنی انتظار کیجئے، ما ہم صانعون، وہ کیا کرنے والے ہیں، یعنی انتظار کیجئے کفار کیا کرنے والے ہیں، وما یصنع بہم، اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وہ کیا کر وہ بھی دیکھتے رہیے، اور ہم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، وہ بھی آپ دیکھتے رہیے۔ وَاسْتَبِرْ، اور آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے۔ تا یہ بدلی ہوئی ہے تا افتیال سے، وَاسْتَبِرْ، تا کی جگہ کیا تھا؟ تا، مگر سواد حروف مطبقہ کے اندر اتباق کے اندر سے ہے، اور تا اس میں سے نہیں ہے، اور تا کے حروف اتباق کے اندر سے ہے، تو تا کو کس سے بدل دیا؟ تا سے، تاکہ دونوں آپس میں کیا ہو جائے؟ پور لفظ پڑھنا اور فوراً کون سا پڑھنا پھر باریک ذرا مشکل ہے، اس نے تا کو کس سے بدل دیا؟ تو سے، تا بھی پور اور سواد بھی پور۔ وَاسْتَبِرْ، تا یہ بدل دیا اختیال کے تا سے۔ اصبر علی اذاہم، یعنی صبر کیجئے ان کی تکلیف پر۔ وَنَبِّہُم، اور ان کو خبر دے دیجئے، ان قوم سمود کو خبر دے دیجئے، ان کو خبر دیجئے کہ پانی تقسیم کیا گیا ہے، تقسیم ہے ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان اور اٹھنی کے درمیان، ان کے درمیان ان قوم سمود کے درمیان اور اٹھنی کے درمیان، کہ ایک دن کس کی باری؟ اٹھنی کی، اور ایک دن کس کی باری؟ لوگوں کی۔ اسی کی جو اٹھنی تھی بڑی جسے والی تھی، اونچی ہیکل والی تھی، تو تمام جانور اس کو دیکھ کر ڈر بھاگ جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی کہ ایک دن اس کی باری، ایک دن وہ پانی پیے گی، اور ایک دن تم لوگ پانی پیو گے، تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ ایک کنویں پر سب جمع ہوتے تھے، وہ پانی پیتے تھے، مگر جس دن وہ دودھ پانی نہیں پیتی تھی وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ سب لوگوں کو کافی ہو جاوے بھائی ان کے درمیان۔ اب اس کے بعد وضاحت کی اس کے ذریعے سے کہ وہ بینن نہ کہتے ان کے درمیان، یعنی ہم سے مراد صرف قوم سمود لیا، ہم سے مراد قوم سمود لیا، وہ بین الناقوں کو وضع کیا، حالانکہ ہم کے اندر سبھی مراد ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ اٹھنی بھی اندر شامل، مگر تغلیباً کس کو لایا گیا؟ سیگا ذویل العقول کا لایا گیا، تغلیب کر اٹھنی کو اندر کیا کر دیا گیا؟ شامل کر دیا گیا، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔
پس ایک دن ان کے لیے اور ایک دن اٹھنے کے لیے، ایک دن اٹھنے کے لیے۔ کل شرب محتضر، ہر باری حاضری کا وقت ہے، ہر باری حاضری کا وقت ہے، ہر باری پر حاضر رہے، ہر باری پر حاضر، اٹھنے والا اٹھنی اپنی باری پر حاضر رہے گی اور دوسرے لوگ اپنی باری پر حاضر رہیں گے۔ کلو شربن، شربن کا معنی ہے کہ نصیب من الماء، پانی کا حصہ، پانی کی باری، پانی کا حصہ، پانی کی باری۔ محتضر، حاضر کیا جاوے، مراد کیا حاضری کا وقت ہے، اس وقت اس کو کیا ہونا چاہیے؟ حاضر ہونا چاہیے، یعنی قوم اس کے پاس حاضر ہو ان کے دین کے اندر اور اٹھنی اپنے دین کے اندر، یعنی اس کنویں کے پاس پانی لینے کے پانی کی باری کے وقت قوم حاضر ہو ان کے دین کے اندر اور اٹھنی اپنے دین کے اندر۔ فتمادوا علی ذالک، پر اس پر قائم رہے چند دن، اس پر برابر باری لگا دی اور باری چلتی رہی، ایک دن اٹھنی پیتی تھی اور ایک دن ان کے جانور۔ ثم ملوہ، پھر اس سے اکتا گئے، پھر اس سے اکتا، یہ کیا باری روزانہ پانی لے جا، آج نہ ملے، ایک دن ملے، ایک دن نہ ملے، یہ کیا ترتیب لگائیے؟ اس سے کیا ہو گئے؟ اکتا گئے۔ فہموا بقتل الناقۃ، پس انہوں نے ارادہ کیا اٹھنی کے مارنے کا، کہ اٹھنے کو کیا کر دی جاوے؟ قتل کر دی جاوے۔ فنادوا صاحبہم، پس پکارا، پس اکسایا اپنے ساتھی کو، جس ساتھی کا نام کیا تھا؟ قدار، جس ساتھی کا نام تھا قدار، لیقتلھا، تاکہ اس اٹھنی کو قتل کرے۔ اس کو سمجھایا، اور اس کو ایک عورت نے جو فاحشہ عورت تھی اس کو غلط چیز کی لالچ دی اور کہا کہ تم اس کو مار دو، تو اس کی وجہ سے لالچ دے کر کے وہ پھر چھپ گیا، اور اٹھنی جیسے نکلتی اس کا راستہ جہاں چلنے کا تھا پانی پینے کے لیے، تو چلی وہاں سے، تو تلوار سے حملہ کر دیا، اس کے کوچے کاٹ دی، پاؤں کاٹ دی، گری، تو اس کو کیا کر دیا؟ اس کو ذبح کر دیا، مار دیا۔ اس کا جو بچہ تھا فوراً جب ہی دیکھا، اس کا بچہ بھی ساتھ میں رہتا، وہ بھاگ گیا اور پہاڑ میں جا کر چٹان کے اندر وہ گھس گیا وہ۔ فنادوا، پس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، یعنی کس کو پکارا؟ قدار کو، تاکہ اس کو قتل کرے۔ فتعاطى، ای تناول السیف، تعاطى کا معنی کیا ہے کہ اس نے تلوار کو لیا، اس کو دار نے مارنے کے لیے کہ اس کی کوچے کاٹ دے ہوئے، تو اس کی تلوار کو لیا۔ فعقر به، پس اس کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے اٹھنے کو مار دیا، ای قتل، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ مگر قتل کیسے کیا؟ اس کی جو سانپ پنڈلی جو نیچے ہوتی ہے کا جو پٹھا ہوتا ہے، اس پٹھے کو کاٹ دیا تاکہ چل نہ سکے، اب وہ گر گئی تو گر، اس کو پھر کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ موافقتاً لہ، موافقتاً لہ، یہ عبارت کیوں بڑھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فعقر، یہاں پر کون سا صیغہ لایا گیا؟ واحد، اور سورہ شعراء کے اندر کیا؟ فعقروہا، وہ جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں پر واحد کا صیغہ، اور سورہ شعراء کے اندر جمع کا صیغہ، یہ کیسے؟ تو سبب جو اصل مباشر جو تھا وہ کون تھا؟ ایک قدار تھا، مسبب ایک تھا، اصل جو مباشر تھا وہ، اس لیے اس کا نام، اس کی حساب سے کیا لایا گیا؟ واحد، جمع لائی گئی۔ اور موافق تو سب نے مل کر پلاننگ بنائی تھی، اس کو اکسایا تھا اور سب نے مل کر کام کیا تھا، تو وہاں پر کون سا صیغہ لایا گیا؟ جمع کا۔ موافقت لہم، ان کے موافقت کی وجہ سے شعر شعراء میں کون سا لایا گیا ہے؟ جمع کا۔ یہ پورا موضوع ہے، اب خالی اتنا دیکھیں گے آپ، موافقت لہم تو عبارت بیٹھے گی نہیں کہ یہ کیا مطلب ان کی موافقت۔ موافقت لہم، ان کی موافقت کی وجہ سے، ان لوگوں کی قوم سمود کی موافقت کی وجہ سے شعر شعراء میں کون سا صیغہ لایا گیا ہے؟ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ یہ اندر مانیں گے تب جا کر عبارت سمجھ میں آئے گی۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي نُذُرِ، پس کیسا رہا میرا عذاب اور ڈرانا، یعنی میرا ڈرانا ان کو عذاب سے، اس کے نزول سے پہلے، یعنی اس کی جگہ پر واقع ہوا، اس کو بیان کہ اپنے قول اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے وہ عذاب کیا آیا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک چنگاڑ بھیج دی، ایک سیاح بھیج دیا، ایک چیخ بھیج دی، فَكَانُوا، پس ہو گئے وہ باڑے کی بھوسے کی طرح، پس ہو گئے وہ باڑے کی بھوسے کی طرح، حشیم کے معنی ہے بھوسا، چورا، ریزہ ریزہ، اور محتضر کے معنی خود آگے وضاحت کرتے ہیں۔ محتضر کا کیا معنی ہے؟ هو الذی، محتضر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اپنے بکریوں کے لیے باڑا بناوے، حزیرہ کے معنی ہے باڑا، باڑا سمجھتے ہیں نا، گول ہوتا ہے نا جو پہلے زمانے کے اندر، تو آج ترقی کا زمانہ کے باقاعدہ دیوار کر دیتے ہیں یا باقاعدہ فینسی کی وہ ماڈل دے دیتے ہیں، وہ پہلا زمانہ ایسا تھوڑا تھا، پہلے کس سے بناتے تھے؟ کھپیڑوں کے ذریعے سے، کانٹوں کے ذریعے سے، اس طرح کانٹے باٹے کاٹ کے لاتے تھے اور چاروں طرف کیا لگا، کانٹے لگا دیتے تھے۔ اب یا بانس کے ذریعے سے، تو جب وہ آدمی بنائے گا اور تو یہ اس کی چیزیں گرے گی اندر سے، تو یہ جو بھوسا گرے گا نیچا وہ مراد ہے حشیم سے بناتے وقت۔ یا پھر جب یہ باڑ بنا دی، اب بکریا اس کے اندر رہے گی تو بکریا بھی اس کے سر بھی لگے گی، یہ لگے گا، خشک ہو جائے گا کچھ زمانے کے بعد، تو اس کا سب بھوسا کیا ہو جائے گا، نیچے گر جائے گا، اور بکریا اس کو کیا کر دے گی؟ رون دے گی، تو یہ جو روندا ہوا اس کو کیا کہیں گے؟ حشیم۔ وہ شخص کہ جس نے اپنی بکریوں کے لیے باڑا بنایا خشک درخت کے ذریعے سے،
درختوں کی خشک درختوں کے ذریعے سے اور کانٹوں کے ذریعے سے کہ بکریوں کی حفاظت کر اس باڑے کے اندر بھیڑیوں سے اور درندوں سے، بھیڑیوں سے اور درندوں سے۔ وما سقط من ذلک، اور جو اس میں سے گرے، باڑا تو بن گیا، بکری اندر رہے گی، اندر سے کیا کرے گا؟ سب گرے گا، اور جو اس میں سے گرے فداست ہو، پس بکریا اس کو رون دے، پس بکریا اس کو رون، کھول حشی، وہ کیا بنے گا؟ بھوسا بنے گا۔ تو ایسے ان کو بھوسے کی طرح کر دیا، بالکل چورا چورا کر دیا، نام و نشان نہیں رہا ان کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی مدکر نصیحت حاصل کرنے والا۔ كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه إنا أرسلنا عليهم بالأمور المنذرة لهم، أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه إنا أرسلنا عليهم حاسبا ريحا ترميهم بالحسباء وهي صغار الحجارة الواحدة دون ملء الكف فهلكوا إلا آل لوط وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر من الإسحار أي وقت الصبح من يوم غير معين ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف لأنه لمنع الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل وهل أرسل الحاسب على آل لوط أولا على آل لوط أو لا على آل لوط أو لا قولان، وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمحا نعمة أي إنعاما من عندنا كذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهم ولقد أنذرهم خوفهم لوط عليه السلام بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا تجادلوا وكذبوا بالنذر بإنذاره ولقد راودوه عن ضيفه أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في سورة الأزياف ليقبثوا بهم وكانوا ملائكة فتمسنا أعينهم أعميناهم وجعلناها بلا شك كباقي الوجه بأن صفقها جبرائيل بجناحه فذوقوا فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدته ولقد صبحهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اس میں قوم لوط کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا اپنے قوم کو جو صدوم عمورہ وغیرہ میں رہتے تھے، 4-5 بستیاں قریب کے اندر تھی، مگر نہیں مانا تو ان پر بھی عذاب آیا کہ اللہ جب اسلام نے ان کو اٹھایا اور الٹا کر دیا اور اوپر سے پتھر بھی برسائے گئے۔ تکذیب کی قوم لوط نے نذور کی، ان امور کی کہ جو امور ان کو ڈرانے والے تھے لوط علیہ السلام کی زبان پر، ان امور کی تکذیب کی جو امور ان کو ڈرانے والے تھے لوط علیہ السلام کی زبان پر۔ لوط علیہ السلام نے ایسی ایسی چیزیں کہی جو ان کے لیے ڈرانے والی تھی، ڈرنے کا ذریعہ تھا ان کا، مگر وہ ڈرے نہیں، کچھ اثر اس کا قبول نہیں کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک ہم نے ان کے اوپر بھیجا تھا حاصباً، ایک تیز ہوا۔ حاصباً کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے بھیجا ان کے اوپر حاصباً۔ حاصباً کی تفسیر آگے کرتے ہیں۔ ریحاً، ایک ایسی ہوا کہ ان ترمیم بالاسبا، کہ ان ترمیم بالاسبا ہے کہ ان کے اوپر اڑاتی تھی کنکریوں کو، کہ ان کے اوپر پھینکتی تھی۔ ترمیم کے معنی کے معنی ہے پھینکنا، ان پر اڑاتی تھی، ان پر پھینکتی تھی کنکریوں کو۔ جس بعد اب ہوا چلتی ہے، تھوڑی تھوڑی ہوا چلتی ہے، بعد دفعہ بڑی تیز مٹی اڑاتی ہے، اور بہت تیز چلے تو کیا اڑانے لگے؟ پتھر بھی اڑانے لگے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا کرنے لگے گا؟ اڑانے لگے گا۔ اور بہت تیز ہو تو تھوڑے بڑے بڑے پتھر بھی اٹھا سکتا ہے۔ کیسی ہوا کہ وہ روک ہوگا، تیزی ہوگی، ایسی چیزیں اٹھائے گی۔ بعد میں پوری گاڑی کا چلنا بھی کیا ہو جاتا ہے مشکل، بڑی بڑی گاڑیاں ٹرینیں بھی روک دینی پڑتی ہے تیز ہواؤں کی وجہ سے، وہ بھی چل نہیں سکتی ہے، خطرہ ہے کہ اس کو بھی کیا کر دے گا، اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ تو ایسی ہوا تھی جو کیا اڑانے والی تھی؟ کنکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی جو ہوا کیسی تھی؟ ان کے اوپر کنکر اڑانے والی تھی۔ وہی ہے۔ اور حسبہ کس کو کہتے ہیں؟ اب آگے حسبہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ حسبہ کا کیا معنی؟ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اکا دکا، ایک وہ چھوٹے پتھر جو ایک ہو، نہ کہ مٹھی بھر کے، مٹھی بھر سے کم،
मुट्ठी भर से, यानी छोटे छोटे पत्थर क्या कर रहे थे, वो उड़ा रही थी। फहलकू, बस वो क्या हो गए, हलाक हो गए। उल्टा भी कर दिया, वो तो अपनी जगह रहा, और साथ साथ क्या बरसे, पत्थर। वो हवा तेज चली, यानी एक तो मुतलकन, एक तो ये कि बारिश हुई किसकी, पत्थरों की, ये तो मुस्तकिल मसला। तो बारिश हुई अपनी जगह, वो ठीक है, मगर कैसी खाली बारिश नहीं हुई, बल्कि साथ साथ क्या चली, हवा भी चली, और हवा के अंदर क्या बरस रहे थे, पत्थर। जैसे बाद दफ़ा बारिश बरसती है, साथ साथ क्या होता है, तूफान भी होता है। एक तो सीधी सीधी बारिश बरसे, हवा नहीं चलती है, तूफान नहीं चलता, कुछ भी नहीं। एक तो सीधे सीधे पत्थर बरसे, ये नहीं, बल्कि साथ साथ क्या थी, हवा भी थी, जो हवा पत्थरों को क्या कर रही थी, उड़ा रही थी। बस वो हलाक हो गई। इल्ला आल लूत, हमने उनके ऊपर एक सख्त हवा भेजी, पत्थर उड़ाने वाली हवा भेजी, जो उन पर क्या फेंक रही थी, पत्थर फेंक रही थी। मगर आले लूत को हलाक किया नहीं, आले लूत पर वो हवा असर कर रही नहीं थी। अब ये मसला कि इल्ला आले लूत, उन पर हवा आई कि नहीं आई, या तो हवा आई और फिर उनको क्या कर दिया, मुस्तस्ना, यानी हवा उन पर आई नहीं, या है कि हवा तो उन पर आई मगर उसने क्या नहीं किया, असर नहीं किया। मगर आले लूत, और आले लूत कौन है, वो आपकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दोनों बेटी है आपके साथ। नज्जैनाहुम बिस्सहर, हमने उनको नजात दे दी सुबह के वक्त, हमने उनको निजात दे दी सुबह के वक्त। सहर के माना क्या है, मिनल असार, सहर यानी क्या, मिनल असार, यानी क्या माना कहना चाहते, मिनल असार क्या करके, सुबह में से कोई सुबह, सुबह में से कोई गैर मुअय्यन, सुबह में से किसी सुबह के दिन उनको क्या दे दी, निजात दे दी। अई वक्त सुबह, जैसे दूसरी जगह कलामुल्लाह में है, इन मौइदुहुम सुबह, कि उनका वादे के वक्त क्या है, सुबह। तो ये तफसीर की सुबह के वक्त की, ऐसे सहर हकीकत में कहते हैं रात का आखिरी हिस्सा, रात का आखिरी हिस्से को कहते हैं, मगर यह मुराद रात का आखिरी हिस्सा नहीं, बल्कि सुबह का वक्त है। सुबह शादी क्या है, हो चुकी है, ये दोनों करीबी मिला हुआ है। तो यहाँ किससे ताबीर किया, सहर से, और वह ताबीर किया किसके ज़रिए से, सुबह से। यानी सुबह का वक्त गैर मुअय्यन दिन के अंदर, कोई मुअय्यन दिन नहीं, गैर मुअय्यन दिन के अंदर। और अगर मुराद लिया जावे मुअय्यन दिन, और अगर सहर से मुराद लिया जावे मुअय्यन दिन, कि इनको नजात दे दी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला फरमाते हमने इनको नजात दे दी, आले लूत को नजात दे दी सुबह के वक्त के अंदर, हमने इनको नजात दे दी एक मुअय्यन दिन की सुबह में। वो भी तारीख जो भी थी अल्लाह ताला जानते हैं, हम चाहे जाने के न जाने, मगर अल्लाह ताला इसको जानते हैं कि मुअय्यन दिन कौन सा था वो। और अगर मुराद लिया जाए मुअय्यन दिन, तो अलबत्ता मना सर्फ होगा, अलबत्ता क्या पढ़ाया जाएगा, फिर ये सहर क्या बनेगा, गैर मुनसरिफ बनेगा। सहर क्या बनेगा, गैर मुनसरिफ। क्यों गैर मुनसरिफ बनेगा, इसलिए कि मारिफा होगा और उदूल अदला पाया जाएगा। मारिफ इसलिए कि मारिफा है और दूसरी सिफत है अदला, कि मारिफा है और मादुल हुआ है, अदल बदल करके आया है अस्सहर से। नज्जैनाहुम बेसहर नकेरा है यहाँ पर, हालांकि मुअय्यन दिन मुराद है, तो फिर क्या होना चाहिए, अस्सहर, अलिफ लाम आना चाहिए, मुअर्रब बिल्लाम बनाने के लिए, मुतय्यन करने के लिए। तो अस्सहर की जगह क्या लाया गया, सहर। तो इससे क्या होकर के आया, ये उदुल होकर के आया। तो अदला एक मना सर्फ का सबब पाया गया और एक मारिफा तारीफ पाई गई, इसलिए क्या बन जाएगा, गैर मुनसरिफ। इस्तिग़्फ़ा की है कि इस्तेमाल किया जब मारिफा के अंदर अलिफ लाम। अब ये बात तो पूरी हो गई, यानी उसको सहर के क्या पढ़ेंगे, मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ। अगर गैर मुअय्यन दिन मुराद है, गैर मुअय्यन सुबह मुराद है तो मुनसरिफ, और अगर मुअय्यन मुराद है तो फिर क्या पढ़ेंगे उसको, गैर मुनसरिफ। और क्या हासिब, ये तेज़ हवा भेजी गई आले लूत पर या भेजी नहीं गई, और क्या तेज़ हवा भेजी गई आले लूत पर या भेजी नहीं गई, दो कौल है इसके बारे में। कितने कौल है, दो कौल। और ताबीर किया गया इस्तिस्ना से पहले के ऊपर, यानी किसके अंदर हवा भेजी गई, तो इसको इस्तिस्नाए मुत्तसिल कहेंगे, कि उन पर भेजी गई और आले लूत के ऊपर उन पर भी नहीं भेजी गई। तो उससे क्या कर दिया गया, अगर भेजी गई है मगर उनको क्या कर दिया, हवा तो भेजी गई मगर नुकसान नहीं हुआ, हवा भेजी तो गई हवा तो, मगर उनका कोई नुकसान हुआ, उनको क्या दे दी, निजात दे दी, तो ये मुत्तसिल होगा। और दूसरे पर अगर भेजी ही नहीं गई, अगर उनके ऊपर भेजी ही नहीं गई, तो इस्तिस्ना क्या बनेगा, मुनकर। चाहे अगर जो उसकी जिन्स से है, यानी आले लूत जो है वो अलैहिम, हिम का जो मर्जा है उसकी जिन्स से है, मगर फिर भी इसको क्या कहेंगे, मुस्तस्ना मुनक़ते कहेंगे, तसम्मुहन मजाजन। यानी हकीकत में तो ये बनता ही नहीं, इस्तिस्ना कौन सा है, मुत्तसिल ही है। देखिए क्या, इन्ना अरसलना अलैहिम, हमने उनके ऊपर भेजी, किनके ऊपर भेजी, कौम लूत के ऊपर क्या भेजी, सख्त हवा। इल्ला अला लूत, तो आले लूत का इस्तिस्ना किससे किया, कौम लूत से, कौम लूत से आले लूत का इस्तिस्ना कर दिया कि उन पर भेजी, तो उसमें दाखिल ही है, असल तो मुत्तसिल ही है, मगर उसको मजाजन क्या कह दिया गया है, मुनक़ते। किसके एतबार से, हवा के एतबार से, कि हवा अगर हवा बिल्कुल या उन पर भेजी गई और उन पर भेजी ही नहीं गई,
تو کیا بن گیا؟ منقطع، کہ ان پر بھیجی ہی نہیں، ان پر خالی بھیجی. اور اگر ان پر بھی بھیجی گئی مگر اثر نہ ہوا، نقصان نہیں ہوا، بھیجی تو دونوں پر گئی مگر نقصان کن کا ہوا؟ قوم لوط والوں کا. آل لوط کا کوئی نقصان ہوا نہیں. تو یہ کیا کہیں گے؟ استثناء متصل، مگر یہ سب مجاز کی بات ہے. حقیقت حساب سے کیا بنے گا؟ متصل ہی بنے گا. نعمتاً یہ مصدر ہے. نعمتاً مصدر مفعول مطلق ہے. نجیناہم بصار، نجیناہم نعمتاً، ہم نے ان کو نجات دی. نجینا کس کے معنی میں ہے؟ انعمنا. نجینا یعنی انعمنا، ہم نے ان پر انعام کیا. نعمتاً نعمت کا، یا نعمت کیا معنی؟ مفعول لہو، مفعول نعمت کی وجہ سے. مفعول مطلق بھی مان سکتے ہیں اور مفعول لہو بھی مان سکتے ہیں. ہم نے ان پر نجات دے دی کس کی وجہ سے؟ نعمت کی وجہ سے، انعام کرنے کی وجہ سے. یہاں صاحبی کتاب نے کیا مانا ہے؟ مصدر مفعول مطلق مانا ہے. ای انعامن، نعمتن کا مانا کیا؟ انعامن. مگر اس کو یا تو نجینا کا ڈائریکٹ مفعول مطلق مانو تو پھر مفعول مطلق من غیر لفظ ہی، مفعول مطلق من غیر لفظ. اور نجینا بمانا کس کا ہے؟ انعمنا. یا پھر نعمتن سے انعمنا معذوب نکالو، انعمنا نعمتن، ہم نے انعام کیا نعمت کرنا، تو پھر مفعول مطلق کیا بنے گا؟ بلفظ ہی. اینا من ہماری طرف سے. کذالک اسی طرح، اس بدلے کی طرح جو آل لوط کو بدلہ دیا کہ ہم نے ان کو کیا دے دی؟ نجات دے دی. تو اس انجا کی طرح، اس بدلے کی طرح ہم بدلہ دیتے من شکر انعمنا، جو شکر کرتا ہے ہماری انعاموں کا، ہماری نعمتوں کا. من شکر انعمنا، جو ہماری نعمتوں کا شکر کرتا ہے. جو شکر جو بھی آل لوط کو اپنے بچا لیا تو اس اصول پر جو بھی چلے گا کہ نعمتوں کا شکر کرے گا، صحیح صحیح چلے گا، ایمان والے راستے پر چلے گا، طاعت کے راستے پر چلے گا، اس کو بھی کیا دے دیں گے؟ نجات دے دیں گے. وہ مومن. اور من شکر کون ہے؟ اس کی تفسیر کرتے ہیں. اور وہ مومن شخص ہے. یا مراد کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے اور اس کے رسول پر ایمان لاوے، وہ عطا ان کی کیا اگر اطاعت کرے. یعنی پہلی بات میں صرف کیا کہ ایمان لانا شرط ہے، اور دوسری میں کیا کہ دو باتیں، ایمان بھی لاوے کیا کرے؟ وہ اطاعت بھی کرے. دو کام کرے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے. بلقد انذرہم، اور تحقیق ان کو ڈرایا تھا. لوط علیہ السلام کو انذر کے معنی کیا خوفہم، ان کو ڈرایا تھا لوط علیہ السلام نے. بطشتنا، ہماری پکڑ سے، ای اخذتنا، ہماری پکڑ سے ان کو عذاب کے ذریعے بار بار ڈرایا تھا کہ دیکھو سدھر جاؤ سدھر جاؤ، تم اور خدا کے کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا. مگر سدھرے نہیں. فتمارو، اس کا معنی کیا؟ تجادلو، بس انہوں نے جھگڑا کیا. وقت انہوں نے تکذیب کی، نذور کی، یعنی ان کے ڈرانے کی. جن امور سے ڈرایا گیا اس کی کوئی پرواہ کی نہیں. وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِهِ، اور تحقیق کہ انہوں نے لوط علیہ السلام سے، قوم لوط نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو بار بار طلب کیا. اور تحقیق کہ انہوں نے قوم لوط نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو، راودہ کے معنی سے پھسلانا، بار بار کسی چیز کو طلب کرنا، بار بار مانگا مہمان ہمارے حوالے کر دو. وہ جو مہمان کس کی شکل میں آئے تھے؟ انسانوں کے شکل میں آئے، حسین جمیل لڑکوں کی شکل کے اندر آئے تھے. جو 3 فرشتے آئے تھے، اجنبی فرشتے آئے ہو، حسین جمیل لڑکوں کی شکل. ان کو پتہ چلا تو فوراً دوڑتے ہوئے آ گئے اور بار بار مطالبہ کیا کہ لڑکے ہمارے حوالے کرو تاکہ مجھ سے غلط کام کرے. یعنی انہوں نے ان سے سوال کیا، قوم لوط نے لوط علیہ السلام نے سوال کیا کہ ان کے درمیان، ان مہمانوں کے درمیان اور قوم کے درمیان تنہائی کر دے، یا ان کو حوالے کر دو، ہمیں جو چاہے کرے. الذین اتوا، جو ان کے پاس آئے تھے مہمانوں کی شکل کے اندر، مہمانوں کی شکل کے اندر، تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ غلط حرکت کرے. اور وہ ملائکہ تھے. وہ آنے والے کون تھے؟ ملائکہ. فتمسنا اعینہم، پس ہم نے ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیا. پس ہم نے ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیا. ای اعمیناہا، یعنی ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا. وجعلناہا بلا شک، اور ہم نے ان کو بنا دیا بغیر پھٹن کے. جیسے آنکھ ہے تو آنکھ کی جگہ خالی ہے نا، تو آنکھ کا وہ ڈھیلا بھی نکل گیا اور آنکھ کا حصہ ایسا بن گیا جیسے پیچھے والا حصہ ہے، پیچھے کوئی نشان ہے؟ سپاٹ ہے بالکل ہے. تو آنکھ والا حصہ کیسا بن گیا؟ بالکل سپاٹ بن گیا. یعنی نشان ہی مٹ گیا، آنکھ کی جگہ ہی نہیں رہی، آنکھ کی جگہ ہی نہیں رہی. بالکل کیا بن گیا؟ سپاٹ. جیسے پیچھے والا حصہ صاف ہے ایسے آگے والا حصہ بھی صاف بن گیا. یعنی ہم نے اس کو بنا دیا بغیر پھٹن کے، باقیہ چہرے کی طرح. اس طور پر کہ اس کو زور سے جو اسلام نے اس پر مارا، اپنے پر کو ان کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر پر مارا. صفہ کہا یا صفہ کہا، دونوں کے معنی ہے تیز مارنا، بڑی تیز تھپڑ مارنا. کہ ان کو مارا جب اسلام نے اپنے پروں کے ذریعے تھی. فذوقوا، پس چکو، پس ہم نے ان سے کہا کہ چکو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. نزول میرا ڈرانا، انذاری و تخفیفی، میرا ڈرانا تخفیف کے معنی بھی وہی. یعنی اس کا نتیجہ دیکھو، اس کا فائدہ دیکھو کہ میں نے ڈرایا تھا بار بار، نہیں مانے، نتیجہ سامنے آ گیا. کیسے آنکھیں گئی، کیسے اندھے بنے. یہ تو بھی کچھ لوگوں پر آیا ہے اور ابھی پورا عذاب تو سب پر آئے گا ابھی. وَلَقَدْ صَبَّحُمْ بُكْرَةً، اور تحقیق ہم نے صبح کے وقت الصباح، بکرتن کے معنی سویرے،
اور تحقیق ان کے پاس صبح کے وقت علی صبح صبح کے وقت غیر معین دن کے اندر صبح کے معنی ہے صبح کے وقت آنا صبح کے معنی صبح کے وقت آنا اور بکرتن کہہ کر کیا بیان کیا سویر صبح کا وقت بھی صبح کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے 2-3 گھنٹے صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح کے وقت کے اندر کون سا وقت مراد ہے بالکل سویرے والا شروع والا وقت تحقیق ان کے پاس آیا صبح کے وقت سویرے یعنی صبح کے وقت غیر معین دن کے اندر عذاب مستقر جو عذاب دائمی تھا مستقر کے معنی کیا ہے جو ہمیشہ رہنے والے سے کہ عذاب آیا اب سیدھے مر گئے کون سے قبر میں جائیں گے قبر میں تو کون سا عذاب ہوگا قبر والا پھر اٹھیں گے تو کہاں جائیں گے آخرت میں تو پورا عذاب ان کے پاس کیسا رہا دائم رہا ای دائم متصل ہمیشہ رہنے والا آخرت کا عذاب کے ساتھ فضو مل گیا آخرت کے عذاب کے ساتھ پر چکھو میرا عذاب اور ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اور تحقیق نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا